السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج مالا کے ایپیسوڈ نمبر 66 ہے اور فائنلی چیپٹر نمبر 18 کا جو ہے آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور کل سے انشاءاللہ چیپٹر 19 نہیں، ٹوٹل تو 21 ہے نا، سوری مائی بیڈ، چیپٹر 19 کی آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور کل سے سیکنڈ لاسٹ چیپٹر شروع ہو جائے گا اور پھر مالا ختم۔ تو بس اب گنتی کے دن رہ گئے، آئی ڈونٹ نو، شاید 75 ایپیسوڈس بن جائیں، 10 ایپیسوڈس مور، پھر مالا ختم، یا اس سے کم بھی بن سکتی ہیں یا زیادہ بھی، یہ پیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے۔ جتنے پیجز ہوں گے تو اس حساب سے پیجز ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ۔ کبھی میرا دل ہوتا ہے زیادہ پیجز پڑھنے کا تو میں زیادہ پڑھ دیتی ہوں اور لمبی قسط بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی تھوڑا سا میں آف فیل کر رہی ہوتی ہوں تو اتنی ہمت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے روزانہ کوشش کرتی ہوں، بے شک میرا جتنا مرضی موڈ خراب ہو، بے شک جتنی مرضی میں ہرٹ ہوئی ہوئی ہوں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے ضرور پڑھوں اور روز ایپیسوڈ اپلوڈ کیا کروں۔ اس لیے آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ایپیسوڈ پہ کمنٹ کر دیا کرو، ٹھیک ہے؟ آگے کمنٹ سے کچھ بھی نہیں جاتا، بس میرا دن بن جاتا ہے، مجھے لگتا ہے میری محنت وصول ہو گئی ہے، تو لائک اینڈ کمنٹس کر دیا کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ تو میں آج کے ایپیسوڈ کو کرتی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری رات سریار میں طوفانی بارش ہوتی رہی تھی، بجلی کڑکتی اور بادل گرجتے تو ساتھ کھڑکیاں دروازے بھی لرزتے۔ وہ صبح اپارٹمنٹ بلڈنگ سے باہر نکلی تو مطلع صاف لیکن زمین گیلی تھی اور ہوا برفیلی۔ مالا کو لگ رہا تھا کہ اس کی ٹوپی اور بھورا کوٹ سردی روکنے میں ناکام ہے، اسے زیادہ گرم کوٹ چاہیے تھا۔ وہ سڑک عبور کر کے سائیڈ واک پہ چلنے لگی جس کے ساتھ باسفورس بہہ رہا تھا۔ بہت سے لوگ جاگنگ یا واک کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ پانی کے کنارے رنگ برنگی کشتیاں بھی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھیں۔ رات کو اسے اپنے ٹیرس سے نظر آتی تھی اور ان میں کمکے جلے ہوتے تھے۔ چند قدم بعد وہ ایک دم ٹھہر گئی۔ سائیڈ واک پہ نصب ایک بینچ پر وہ بیٹھا تھا، ٹراؤزرز اور گرم سپورٹس جیکٹ میں ملبوس، اور سر جھکائے جوگرز کے تسمے بند کر رہا تھا۔ یہ یقیناً اس کی صبح کی رن کا ٹائم تھا۔ وہ اس سے ملنے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس کے اوپر دروازہ بند کرنے کے بعد سے اس کی ماہر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور کل وہ آفس بھی نہیں گئی تھی۔ اپارٹمنٹ کی راہداری میں نکلنے سے پہلے بھی جھانک لیتی کہ وہ آس پاس تو نہیں ہے، اس لیے ایک لمحے کے لیے تو سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ جلدی سے ایریوں پہ واپس گھومی اور الٹی سمت میں چلنے لگی تاکہ مالا نے آنکھیں زور سے میچیں، پھر گہری سانس لے کر اس کی جانب پلٹی۔ ماہر اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھا، اٹھ کے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اب ایک طرف پانی تھا، دوسری جانب سڑک تھی، اور سامنے ماہر فرید، ماتھے پہ بکھرے بال پسینے سے گیلے تھے اور رنگت بھاگنے کے باعث گلابی ہو رہی تھی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ کشمالا نے 2 دفعہ پلکیں جھپکائیں۔ میں ناراض ہوں، زور میں پہ ڈالا۔ تو مجھے اوائڈ کر رہی ہو؟ اور کشمالا مبین نے، جو 2 دن سے یہ طے کیا تھا کہ اگر وہ دکھائی دے گیا تو اس کے سامنے وہ خود کو مالک فرید کی طرح روبوٹ چہرے والی بنا لے گی، بس کام کی بات کرے گی اور کوئی گلا شکوہ منہ سے نہیں نکالے گی، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے سارے ارادے بھگ سے اڑے اور پانی میں جا ملے۔ گئے ارادے پانی میں چھپیک۔ میں تمہیں اوائڈ کر رہی ہوں یا تم مجھے سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہو؟ وہ ایک دم اتنی اونچی آواز میں بولی کہ ساتھ چلتے ایک بوڑھے آدمی نے گردن موڑ کے تعجبی نظروں سے اسے گھورا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ کبھی تم کسی دوست کی طرح بن جاتے ہو اور کبھی بالکل اجنبی۔ کتنی دفعہ کہا ہے میں نے ماہر کہ جب کوئی بات ہوا کرے تو بتا دیا کرو، کمیونیکیٹ کیا کرو، کہ نہیں۔ اس نے ہاتھ جھاڑنے کے انداز میں ہاتھ ملے۔ یہ تمہاری پرانی عادت ہے، تم ہمیشہ باتیں ادھوری چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ وہ لب بینچے خاموشی سے سنے گیا۔ ایک دن تم میرے ساتھ میرے بیٹے کی تلاش میں نکلتے ہو، دوسرے دن تم یوں ظاہر کرتے ہو جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو، اور میں کنفیوزڈ ہو جاتی ہوں کہ شاید مجھ سے کچھ غلط ہوا ہے، میں نے کسی طرح تمہیں آفینڈ کیا ہے، اور اس سب میں اس کی آنکھیں گلابی پانی سے بھرنے لگیں۔ اس سب میں میرا ذہن مزید سٹریس کا شکار ہو رہا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میں کس تناؤ سے گزر رہی ہوں؟ میرا بیٹا، اس نے سینے پہ انگلی سے زور زور سے دستک دی۔
میرا بیٹا میرے پاس نہیں ہے، کہاں ہے میں نہیں جانتی، اسی شہر میں ہے میرے قریب، مگر میں اسے دیکھ نہیں سکتی، مل نہیں سکتی، اس کو کسی بھی خطرے سے بچا نہیں سکتی۔ میری صبح اس کی تصویر دیکھ کر ہوتی ہے، میری رات اس کے لیے رو کے گزرتی ہے۔ میں تھک گئی ہوں گہری سانسیں لے کر، خود کو کمپوسٹ کر کر کے۔ اس سب میں اگر تم میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھو گے تو میرے لیے چیزیں مشکل ہوں گی یا آسان؟ ماہر کی آنکھوں میں بہت سا ملال اترا۔ چند لمحے وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ آئی ایم سوری۔ مالا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے۔ وہ بہت سا غصہ جو اتنے اندر سے اندر لاوے کی طرح ابل رہا تھا، دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتا رہا۔ تم میرے ساتھ ایک دفعہ پھر وہی کر رہے ہو جو ہمیشہ کرتے تھے، حالانکہ ہم نے طے کیا تھا نو فلٹر نو ججمنٹ۔ تم نے بھی فلٹر لگایا ہے مالا۔ اس کی آنکھوں میں اور الفاظ دونوں میں شکایت تھی۔ وہ چونک گئی، پلکیں گیلی تھی مگر اس نے انہیں رگڑنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اس آلیان نامی لڑکے نے تمہیں کچھ اور بھی کہا تھا جو تم نے مجھے نہیں بتایا۔ اس کا سانس تھم گیا۔ میں نے بہت سوچا کہ وہ تم سے کیوں ملا۔ اغوا کار ہمیشہ تاوان مانگتے ہیں۔ پھر مجھے تمہارا چہرہ یاد آیا۔ تم جھوٹ بولنے میں اچھی نہیں ہو۔ اس نے کچھ ایسا کہا جو تم بتا نہیں سکتی تھیں، اس لیے تم نے مجھ سے چھپا لیا تھا۔ کیا؟ میں نہیں جانتا، اور میں اسے تمہارے چہرے پہ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ کشمالا کے ہونٹوں پہ زخمی مسکراہٹ ابھری۔ تم تو کہتے تھے تم ہر ایک کو پڑھ سکتے ہو۔ تمہیں نہیں پڑھ سکتا تو میرا بلائنڈ اسپاٹ ہو مالا۔ وقت تھم گیا، ساری کائنات رک گئی، سمندر کا پانی بھی، بگلوں کے پر بھی، اور سڑک پر گزرتا ٹریفک بھی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اپنی بات کہہ کے ماہر نے چہرہ موڑ لیا۔ اب وہ سڑک کو دیکھ رہا تھا جس کے پار عمارت میں ان دونوں کے اپارٹمنٹس تھے۔ یہاں ہوا تھا میرا ایکسیڈنٹ۔ ماہر نے بازو لمبا کر کے سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری اور زیاد کی شادی سے پہلے عین اسی جگہ پہ زیاد کے بھیجے آدمی نے مجھے ٹکر ماری تھی۔ تب میں تمہیں میسج کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی، ملال سے، بے یقینی سے۔ وہ اتنی بڑی بات آسانی سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ کیا لکھ رہے تھے تم مجھے؟ وہ زخمی سا ہنسا۔ وہ ابھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہی کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ پھر ماہر نے کلاہی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ میں چلتا ہوں، مجھے آفس کے لیے تیار ہونا ہے۔ وہ آگے بڑھا تو وہ اپنی ایریوں پہ گھومی۔ تم کہیں نہیں جا رہے ماہر فرید؟ اس نے زور سے پکارا۔ آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ وہ واپس اس کی طرف پلٹا۔ تم مجھ سے ایسے بات کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، تھکان سے شکست سے۔ پھر سر کو خم دیا۔ ایک شرط پہ۔ کیا؟ تم مجھے بات کرنے کے ساتھ ناشتہ بھی کرنے دو گی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ وہ بھی کافی کی تلاش میں ہی باہر نکلی تھی۔ ماہر شہید کہیں اور سے کافی لیتا تھا کیونکہ جس قریبی کافی شاپ میں وہ اسے لے آئی اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ اس کو پسند نہیں آئی تھی۔ البتہ اس نے تبصرہ نہیں کیا۔ شاپ اندر سے گرم تھی، ہیٹر تیز چل رہے تھے اور روسٹ ہوئے کافی بینز کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ اور تمہارے لیے؟ اپنا آرڈر بارستہ کو بتانے کے بعد ماہر نے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کاؤنٹر پہ کھڑے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی اپنی کافی کا آرڈر دینے لگی ماہر کے ساتھ۔ اب وہ اپنے پیسے میں خود دوں گی والی بحث نہیں کیا کرتی تھی۔ مالا نے شو کیس میں سجے ڈونٹ پر انگلی رکھی تو ماہر نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر ڈونٹ کو، لیکن جب آرڈر دیا تو 2 ڈونٹس کا دیا۔ کشمالا مبین نے استعجاب سے آبرو اٹھائے۔ تم بھی کھاؤ گے؟ تم تو نان کھٹائی اور کوکیز دونوں ادھورے چھوڑ دیتے ہو۔ وہ سوگواریت سے مسکرا دیا۔ بہت کچھ یاد آیا تھا۔ کھاؤں گا، اور اپنا آرڈر دہرانے لگا۔ بارسٹا نے مسکرا کے آرڈر پنچ کیا۔ ٹیبلٹ کی اسکرین جس کا رخ ان دونوں کی طرف تھا اس پر رقم ابھری۔ 535 لیرا۔ ماہر فرید اس کی طرف مڑا۔ تم پیسے دو گی؟ کشمالا نے ایک لمحے کے لیے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ والیٹ گھر بھول گیا ہوں، واپس کر دوں گا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ آف کورس۔ وہ جلدی سے سنبھلی، کوٹ کی جیب سے والیٹ نکالا، زپ کھولی اور چند نوٹ بارسٹا کو پکڑائے۔ میں اپارٹمنٹ میں جاتے ہی واپس کر دوں گا۔ کم آن ماہر، اب میں تم سے 535 لیرا واپس لوں گی۔ وہ ہنسی۔ کتنی ہی دفعہ ماہر نے ہر چیز کا بل پے کیا تھا، اس دفعہ اس نے کر دیا تو کیا ہو گیا؟ مجھے باتیں کلیئر پسند ہے ماہر، صاف اور شفاف۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے ایک میز کے گرد بیٹھے تھے، کافی کپس اور ڈونٹس درمیان میں رکھے تھے۔ لک ہوئے سنگ گائز، جو ماہر سے آدھا سچ چھپا گئی ہے۔ آئی ہوپ ابھی بتا دے گے۔
ماہر کا ڈونٹ ابھی تک بھورے پیکٹ میں تھا۔ اسی شاپ میں بہت سی چیزیں بھورے رنگ کی تھیں، جامنی کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں سائلنٹ ٹریٹمنٹ نہیں دے رہا تھا، اپنے مسئلوں میں سے گزر رہا تھا میں۔ کپ دونوں ہاتھوں میں پکڑے ماہر کی گردن جھکی تھی۔ تم 100 چیزوں سے گزرو، لیکن اس کی سزا مجھے نہیں ملنی چاہیے۔ تمہیں اتنا تو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی خوشی سے یہاں نہیں آئی ہوں، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ گردن موڑے اطراف میں دیکھ رہا تھا، چھت سے لٹکتے بلب، دیواروں کا انٹیریئر۔ تمہارا خواب تھا بیکری بنانا، اور میرے ایک دستخط سے وہ خواب چھن گیا۔ وہ بہت پرانی بات کر رہا تھا، شاید اسے نان خطائی سے یاد آیا تھا، شاید اسے کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ اس میں تمہارا قصور نہیں تھا، جانتا ہوں، میں نے دیکھے بنا اوشن کی ڈیل پہ سائن کیے تھے، اور میری کمپنی اس ڈیل کا حصہ بن گئی تھی جس کے تحت تمہارا ریستوران بکا تھا اور تم جاب لیس ہو گئی تھی۔ میں نے غور ہی نہیں کیا، ان دنوں میں بہت سی چیزوں پہ غور نہیں کرتا تھا، کیونکہ میرا ذہن ہر وقت ہلال کی تلاش پر لگا رہتا تھا، جیسے اب تمہارا ذہن۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ تم اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتے ہو ماہر؟ وہ بے بسی اور ملال سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، وہ انہی سوگوار نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ مجھے تمہارا بلائنڈ اسپاٹ نہیں ہونا چاہیے، تم ایک دوسری عورت سے شادی کرنے جا رہے ہو، وہ بھی 2 ہفتے بعد۔ ماہر نے تصدیق کے لیے ہونٹ کھولے، پھر سر جھٹک دیا۔ جانتا ہوں، مگر میں نے تمہیں کہا تھا مالا، جس لمحے تم میرے آفس میں آئی تھی، کہ اب ہر چیز پیچیدہ ہو جائے گی۔ کیا اس میں میرا قصور ہے؟ ماہر نے سوگوار مسکراہٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا قصور ہے، میں تم سے کبھی موو آن نہیں کر سکا۔ اوہ گاڈ، واٹ؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ مجھے لگا تھا میں موو آن کر جاؤں گا، لیکن اب میں تھک گیا ہوں، میں یہ آنکھ مچولی نہیں کھیل سکتا۔ میں زارا کو بھی ہٹ کر رہا ہوں، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں نے تمہیں اوائڈ کر کے بھی دیکھ لیا، مگر میں کیا کروں مالا؟ اسے لگا ماہر کی آنکھوں میں پانی چمکا ہے۔ اٹ از واٹ اٹ از، اس نے جیسے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے کوشش کی اپنا دھیان بٹانے کی، مالک کے بارے میں سوچنے کی، مگر اب میرا دم گھٹنے لگا ہے، میں تھک گیا ہوں، میں کیا کروں؟ میں کبھی مالا جیسی لڑکی سے ملا ہی نہیں زندگی میں۔ میرے ارد گرد موجود لڑکیاں، وہ سب ایک جیسی ہیں، اب ان کی شکلیں بھی ملنے لگی ہیں۔ تلخی سے ہنس کے سر جھٹکا۔ مجھے معلوم تھا یہی ہوگا، جب تم میرے آفس میں داخل ہوئی تھی مجھے معلوم تھا یہی ہوگا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے مالا، لیکن نہیں ملے۔ اوکے۔ اس نے کافی کا کپ نیچے رکھا، اور جب بولی تو آواز نرم مگر 2 ٹوک تھی۔ میں تمہاری زندگی میں پیچیدگیاں پیدا کرنے نہیں آئی ماہر، میرے لیے یہاں آنا آسان نہیں تھا۔ تمہیں میری پوزیشن کو بھی سمجھنا ہوگا، میں تمہیں کئی بار بتا چکی ہوں، ہمارے راستے الگ ہیں۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو تمہاری زندگی کو پیچیدہ کرے۔ میں جانتا ہوں، مگر تم بھول جاتے ہو، اس لیے آج پھر سے سنو۔ میرا ایک بیٹا ہے، میری ایک زندگی ہے وینکوور میں، وہاں میرا گھر ہے۔ میں یہاں ایک مسافر ہوں، اپنے بیٹے کو لے کر چلی جاؤں گی، شاید اس کے بعد ہم زندگی میں کبھی نہ ملیں، شاید ملیں تو کسی اجنبی کی طرح، کیونکہ ہمارے راستے الگ ہیں۔ ماہر نے تھکان سے سر ہلا دیا۔ اوہ گاڈ گائز، ماہر پھر سے ریجیکٹ ہو گیا۔ یاسمین یا چنگیز یہ بات کہتے تو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اس کے الفاظ سے ہوئی تھی۔ میں چاہتی ہوں تم میری طرف سے کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ رہو۔ تمہاری زندگی میں زارا ہو یا نہ ہو، مالا کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں ایک شدید ٹراما سے گزر رہی ہوں۔ میرے اندر کسی نئی چیز کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے میں جتنا وقت یہاں ہوں تو میرے ساتھ آنکھ مچولی مت کھیلو۔ جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو پھر بھاگ کیوں رہے ہو؟ مجھے ایک دوست کی طرح بھی ٹریٹ کر سکتے ہو، تاکہ اگر تمہیں کچھ پریشان کرے تو تم مجھے کہہ سکو اور میں اس بات کو کلیئر کر سکوں۔ وہ رکی، پھر گہری سانس لی۔ جیسے آلیان والی بات، ہاں اس نے مجھے کچھ اور بھی بتایا تھا۔ آئی ایم سوری میں نے تم سے چھپایا، لیکن وہ میرا راز نہیں تھا۔ اس کا تعلق مالک صاحب کی بیماری سے تھا۔ مالک کی بیماری اس کے کسی جادو کا نتیجہ ہے؟ کہا نا، وہ میرا راز نہیں تھا، سچ تھا یا جھوٹ، میں نے اس راز کو مالک صاحب کے حوالے کر دیا ہے۔ میں اب بھی تمہیں نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اس طرح میں ایک مشکل پوزیشن میں آ جاؤں گی۔ کیا تم مجھے مشکل میں ڈالنا چاہو گے؟ وہ چند لمحے سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ نہیں، پھر رک کے اضافہ کیا، میں مالک سے پوچھ لوں گا۔ یہ تمہارا اور ان کا معاملہ ہے، میں اس سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔
آریان چاہتا تھا میں وہ راز دنیا کے سامنے آشکار کر دوں، اس کے بدلے میں وہ بدر کو چھوڑ دے گا۔ وہ بری طرح چونکا۔ پھر میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اتنے لوگ تگ دو سے اغوا کیے بچے کو کتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتا ہے کوئی؟ نہیں، ویسے نہیں چھوڑے گا، وہ بلف کر رہا تھا یقیناً۔ جانتی ہوں۔ وہ بہت دیر بعد مسکرائی، ایسے کہ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کلاہی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ اب مجھے واقعی آفس کے لیے تیار ہونا ہے۔ تمہارے 535 لیرہ ادھار ہے، میں واپس کر دوں گا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ اگر تم مجھے میرے 535 لیرہ واپس نہیں کرو گے تو میں غریب ہو جاؤں گی۔ وہ بھی ہنس دیا۔ وہ ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، ایک وزن تھا جو کندھوں سے اتر گیا تھا۔ مالا وہیں بیٹھی رہی اور ماہر واپس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں آ گیا۔ کافی کا ڈسپوزیبل کپ اور بھورے پیپر میں لپٹا ڈونٹ وہ ساتھ لایا تھا۔ جوتے اتار کے لیونگ روم تک آیا ہی تھا کہ ٹٹک کے رکا۔ سوزین اس کی جانب پشت کیے چولہے کے ساتھ کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ ماہر نے پیر سے ڈسٹ بن کا لیور دبایا، ڈھکن کھلا، اس نے کافی سمیت ڈال دی، ڈھکن بند ہوا۔ ٹھک کی آواز پہ سوزی پلٹی، اسے دیکھ کے مسکرائی۔ گڈ مارننگ، وہ جواب دیے بنا آگے بڑھ گیا۔ فیضی خانم پینٹری میں کھڑی پل نکال رہی تھی۔ اس نے ڈونٹ کا لفافہ ان کے سامنے رکھا۔ کھا لیجیے گا، اور پھر فریج کی جانب بڑھ گیا۔ میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، آپ کے لیے بناؤں؟ سوزی نے بہت امید سے پکارا۔ ماہر نے پلٹ کے اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو، پھر واپس سے اسے اور فریج کی طرف مڑ گیا۔ سوزی کے چہرے کی جوت بجھ سی گئی، البتہ اس نے دوبارہ کوشش کی۔ میں بہت اچھی کافی بناتی ہوں۔ میرے پاس 3 کافی مشینز ہیں، رخائی سے کہہ کے فریج سے چند سبز چیزیں نکال کے کاؤنٹر تک آیا۔ سوزی گھوم کے اس کے سامنے آئی۔ اب ان دونوں کے درمیان کچن آئی لینڈ کی سیاہ گرینائٹ ٹاپ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں ایسا کیا کروں جو آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ ماہر نے بیزاری سے چہرہ اٹھایا۔ سیریسلی؟ اس وقت گھڑی کی طرف اشارہ کیا، پھر اپنی سبزیوں اور پھلوں کو دیکھا۔ میں ایسا کیا کروں جو آپ میرے اوپر اعتبار کرنے لگ جائیں؟ میں اپنی صفائی دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہوں۔ میں بیربل کی زندگی میں کسی ایجنڈے کے تحت نہیں آئی۔ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی شادی کی ہے، مانا کہ غلطی ہوئی ہے، آپ کو بتانا چاہیے تھا، اعتماد میں لینا چاہیے تھا، لیکن کیا کریں، نہیں لے سکے۔ اسپر آف دا مومنٹ تھا، بس جو دل نے چاہا وہ کر ڈالا۔ مگر تب بھی مجھے آپ کی فکر تھی، اسی لیے پری نپ سائن کر لیا کہ کہیں آپ کا اعتراض نہ ہو۔ کیا میں آپ کو ایسی عورت لگتی ہوں جس کو روپے پیسے کی کمی ہے؟ ماہر سر جھکائے کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹتا جا رہا تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ بیربل کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، نہ مجھے مردوں کی، لیکن وہ پہلا آدمی ہے جس نے مجھے عزت دی، مجھے احساس دلایا کہ آج کے دور میں بھی مردوں میں چائلڈری باقی ہے، آنر باقی ہے، اس کے ساتھ زندگی خوبصورت لگتی ہے۔ کم از کم میں اسے کبھی ہرٹ نہیں کروں گی، مگر آپ شاید کبھی میرا یقین نہیں کریں گے۔ وہ بلینڈر کے جگ میں اپنی الا بلا سبزیاں ڈال رہا تھا۔ سوزی کی آنکھیں بھیگتی گئیں۔ کس نے آپ کو اتنا ہرٹ کیا ہے جو محبت سے آپ کا اعتبار اٹھ گیا ہے اور آپ کو ہر عورت گولڈ ڈگر لگتی ہے؟ ماہر کے ہاتھ بلینڈر پر رکے، ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی، پھر واپس بلینڈر کا بٹن دبایا۔ زوں کی آواز سوزی کی آواز پہ غالب آ گئی۔ جب شور تھما تو اس نے سنا وہ کہہ رہی تھی، میں ایسا کیا کروں جو آپ مجھے دل سے قبول کر لیں؟ صرف ایک کام۔ سوزی سانس رو کے اسے دیکھے گئی۔ جب میں کچن میں آیا کروں تو مجھے ڈسٹرب نہ کیا کرو۔ سوزی کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کے گرا اور گال پہ پھسل گیا۔ اس نے سر ہلا دیا، دھیرے سے ناشتے کا ٹرے اٹھایا اور چپ چاپ پلٹ گئی۔ ماہر اپنی سمودی گلاس میں ڈال کے پلٹا تو دیکھا فیضی خانم بہت افسوس سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کیا اس کا شوہر اندر بیٹھا سن رہا ہے، اسی لیے وہ اداکاری کر رہی تھی؟ تلخی سے کہتے ہوئے اسٹول کھینچا اور کاؤنٹر پر مگ رکھا، پھر بیٹھنے سے پہلے ٹراؤزرز کی جیب میں موجود چیزیں نکال کے کاؤنٹر پہ رکھی، موبائل اور والیٹ جس کے اندر سے نوٹ اور کارڈز جھلک رہے تھے۔ رات کے اس پہر سمندر کی لہروں کا شور لکڑی سے بنے گھر کے اندر تک سنائی دیتا تھا۔ عبدالمالک فرید کا کمرہ سیاہ سفید رنگوں سے سجا تھا۔ لکڑی کے فرش پر کھڑکی کے ساتھ آرام کرسی پر شال لپیٹے وہ گمسم سے شیشے کے باہر دیکھ رہے تھے۔ سامنے ایک خالی کرسی رکھی تھی جیسے کسی کی منتظر ہو۔ دفتر دروازہ کھلا، ٹھک ٹھک ٹھک، ہیل کی آواز آئی۔ مالک فرید نے تب تک گردن نہیں موڑی جب تک کہ وہ سامنے آ کر بیٹھ نہ گئی۔ کیا ہوا بابا، آپ نے اتنی اجلت میں بلوایا؟ اس کی آواز میں فکر مندی تھی۔ مالک فرید نے گردن موڑی، چند لمحے وہ اس کو دیکھتے رہے۔
زارا کی شکل ان کی ماں کے جیسے تھی، یا شاید ان کی بیوی کے جیسی، یا شاید آج کل کی بہت سی لڑکیوں کے جیسی۔ انہوں نے اسے بہت دفعہ ٹوکا تھا کہ ایک کے بعد ایک پروسیجر نہ کروائے، لیکن اس کے ہر نئے پروسیجر کے بعد اس کی دوستوں اس کو کہتی کہ وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی ہے، اور وہ چند ماہ بعد پھر سے سرجن کی چھڑی تلے لیٹ جاتی۔ انہوں نے ایک دفعہ اسے بحث کی تھی کہ کیا ہے وہ جو وہ ان سرجریز اور پروسیجرز میں ڈھونڈتی ہے، اور اس نے کہا تھا جیسے آپ اپنی توانائی اور پیسہ فری ہولڈنگ میں صرف کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ریل اسٹیٹ میں کامیابیاں حاصل کرنا پسند ہے، ویسے ہی مجھے وہ خوبصورت چہرے اور جسم پسند ہے جو میں میگزینز میں دیکھتے آئی ہوں۔ آپ جائیدادیں خریدتے ہیں اور میں جسم۔ لیکن آج اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انہیں اندازہ ہوا کہ شاید وہ اس چہرے کو نہیں پہچانتے تھے، بس اپنی بیمار آنکھوں سے اس کی آنکھوں کو دیکھتے رہے۔ اس کے لمبے بلدار بال کندھوں پر بکھرے تھے اور وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، یا شاید تشویش سے، لیکن باوجود کوشش کے وہ آبرو اکٹھے نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بوٹکس کی وجہ سے ماتھے اور آبرو کے درمیان لکیریں نہیں پڑتی تھی۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ فکر مند ہے یا پریشان۔ کیا ہوا بابا؟ اس مسئلے کا نتیجہ دو صورتوں میں نکلے گا۔ کون سا مسئلہ؟ مسئلہ تم جانتی ہو، صورتیں بھی سن لو۔ وہ بولے تو ان کی آواز میں ٹھنڈک تھی اور آنکھوں میں گلیشیئرز۔ زارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ پہلی صورت، ایسے راز کبھی نہیں چھپتے، اور چونکہ مالا کا بیٹا اس کے پاس ہے اور ماہر کبھی نہ کبھی اسے ڈھونڈ لے گا، تو آج یا کل وہ جان ہی لے گا کہ تم اسکیمر کی کلائنٹ تھیں۔ بوٹکس کے باوجود زارینہ کے چہرے پہ شوق زدہ ہونے کا تاثر اتنا شدید تھا کہ چند لمحے وہ پلک نہ جھپک سکی۔ اگر ماہر کو یہ بات شادی کے بعد معلوم ہوئی تو وہ ایک سانس میں تمہیں طلاق دے ڈالے گا، اور پھر وہ ساری عمر تمہاری شکل نہیں دیکھے گا۔ بیربل بھی وہی کرے گا جو وہ کہے گا۔ تمہاری بہنیں ماہر اور بیربل میرے بعد تمہاری واحد فیملی ہیں۔ بہنیں معاف کر دیں گی، وہ دونوں نہیں کریں گے، اور تم اپنی فیملی سے محروم ہو جاؤ گی۔ زارینہ کی آنکھیں گیلی ہونے لگیں، ہونٹ کپ کپائے۔ کس نے کہا ہے آپ کو یہ؟ مالک فرید نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ وہ بھی آج اتنے بارعب تھے کہ زارا کی زبان سرد ہو گئی۔ دوسری صورت، تم ماہر کو یہ انگوٹھی واپس کر دو اور اپنے راستے الگ کر لو۔ کل کو اگر اسے معلوم ہو گیا، اور اسے معلوم ہو جائے گا، تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور بطور فیملی ہمیشہ تمہاری سپورٹ بنا رہے گا۔ وہ اسی مشینی انداز میں کہہ رہے تھے، نگاہ زارا سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹ رہی تھی۔ بابا! اس نے نفی میں گردن ہلائی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ خیال کہ میرے بعد تم طلاق یافتہ ہو جاؤ اور سب تمہیں چھوڑ دیں، یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے، اس میں تمہارا دل ٹوٹے گا لیکن فیملی نہیں چھوٹے گی۔ فیملی انسان کا پردہ رکھ لیتی ہے، کل کو تم جہاں بھی شادی کرو گی تمہاری فیملی تمہاری سپورٹ بنے گی، اس لیے وہ آئی تھی کیا؟ اس نے کہا ہے نا یہ سب؟ انہوں نے انگلی سے اس کے انگوٹھی کی جانب اشارہ کیا۔ میرے لیے تمہارے دل کا ٹوٹ جانا اتنا بڑا سانیہ نہیں ہوگا جتنا تمہارا اکیلا رہ جانا۔ بابا! وہ ایک دم گھٹنوں کے بل ان کے قدموں میں گر گئی، ان کے بوڑھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بھیگا چہرہ اٹھائی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بول رہی تھی۔ چونکہ تم نے جادوگر کو دینے کے لیے پیسے کمپنی سے لیے ہیں، اس لیے جلد یا بدیر ان پیسوں کا حساب ماہر تک پہنچ جائے گا۔ پیسوں کے معاملے میں وہ کسی کو نرمی نہیں دکھاتا، تم جتنا چھپا لو یہ بات کھل جائے گی زارا، اس لیے تم کل اس کے پاس جاؤ گی۔ بابا! نہیں! وہ روتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی، ان کے ہاتھ اسی طرح پکڑ رکھے تھے۔ اور تم اس کو انگوٹھی واپس کرو گی۔ میں ایسا نہیں کروں گی، ہماری شادی ہونے والی ہے۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر میں ماہر کے پاس جاؤں گا اور اس کو بتا دوں گا کہ تم آریان کی کلائنٹ تھیں، اور میں تمہاری طرف سے اس سے معافی مانگوں گا۔ وہ منگنی خود توڑ دے گا، لیکن وہ میری وجہ سے تمہیں معاف کر دے گا، اور یہ وہ صورت ہے جو مجھے قابل قبول ہے۔ تمہاری فیملی بچی رہے گی۔ زارا کے ہاتھ نیچے گر گئے، بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ آپ کیسے بابا ہیں؟ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ کیا زندگی میں ایک دفعہ آپ مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے؟ مجھے اس وقت تم سے فادر آف دا ایئر کا ایوارڈ نہیں چاہیے زارینہ فرید۔ وہ اتنی زور سے گھڑائی کہ اس کے آنسو تھم گئے۔ تم کل اسے نہیں ملی تو میں اسے سب خود بتا دوں گا۔ تم جانتی ہو میں اپنی بات سے نہیں پھرتا۔
ان کا چہرہ اسپاٹ تھا، سخت برف کے جیسا، اس پہ رحم کی کوئی لکیر نہیں تھی۔ زارا نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی، نفی میں سر ہلایا، اس کا ناک گلابی ہو رہا تھا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی۔ میں ماہر سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ وہ دروازے تک گئی جب مالک فرید کی آواز سنائی دی۔ کیا میری بیماری اس جادو کا نتیجہ ہے؟ زارا کا ہاتھ ہینڈل پر جم گیا، سارا وجود پتھر ہو گیا۔ وہ پلٹ نہ سکی، نہ آگے بڑھ سکی، اسے جیسے کسی نے الٹی چھری سے ذبح کر دیا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں۔ وہ بدقت پلٹی، ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اپنی وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ ویسا سخت نہ تھا، لیکن بلکہ ان کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے کبھی مالک فرید کی پلکوں کو بھیگے ہوئے نہیں دیکھا تھا، دادی کی موت پہ بھی نہیں، ماں کی موت پہ بھی نہیں، اپنی بیماری کے دوران بھی نہیں، ہر دفعہ جب وہ ان کے سامنے آ کر ماہر کے لیے روئی تھی تب بھی نہیں۔ زارا کو معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کیف کی چھت پر بنے کیفیٹیریا کی لفٹ کے سامنے کشمالہ مبین بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کب سے لفٹ کا بٹن دبایا تھا، وہ اوپر ہی نہیں آ رہی تھی۔ لنچ بریک کے دوران ورکرز اوپر نیچے آتے رہتے تھے، جس کے باعث لفٹ مصروف ہو جاتی تھی۔ ماہر کو اس عمارت میں ایک دوسری لفٹ بھی لگوانی چاہیے تھی، اس نے کرتے ہوئے سوچا۔ پھر یاد آیا کہ یہ تو کرائے کی عمارت تھی۔ دروازے کھولے تو دیکھا ماہر لفٹ میں تھا، ساتھ دو افراد تھے جن سے بات کرتے ہوئے وہ باہر نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہلکا سا مسکرایا اور بنا آواز کے ہونٹ ہلائے۔ 535 لیرہ۔ مالا مسکراہٹ دبائی لفٹ میں چلی گئی۔ اچھا مذاق تھا۔ اس کی مسکراہٹ عارضی تھی کیونکہ اپنے مطلوبہ فلور پہ اترنے سے پہلے ہی موبائل بجنے لگا تھا۔ اسکرین پہ آتا نمبر غیر شناسا تھا۔ اس نے تیزی سے فون کان سے لگایا۔ وہ اس نوجوان جادوگر کی طبیعت درست ایسی ہو کشمالہ؟ زیاد سلطان کی آواز نے اسے منجمد کیا۔ لفٹ کے دھاتی دروازے کھل چکے تھے لیکن وہ باہر نہ نکل سکی۔ دروازے دوبارہ بند ہونے لگے تو اس نے چوکھٹ پہ ہاتھ رکھا۔ دروازے گھبرا کے رک گئے۔ میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، بس بدر کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ کچھ معلوم ہوا؟ وہ دروازوں کو روکے وہیں کھڑی رہی۔ میں تمہاری زندگی میں کوئی مشکل پیدا کرنے نہیں آیا۔ ہم اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لیں گے، اس کے بعد تم کبھی میری شکل نہیں دیکھو گی۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ سب کس نے کیا ہے اور میں بہت جلد۔ کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو زیاد سلطان کو اس فکرے کی توقع نہیں تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں زخمی پن تھا۔ ایک ایڈریس بھیج رہی ہوں، وہاں آ جاؤ 40 منٹ تک۔ قطعیت سے کہہ کے اس نے فون نیچے کیا اور پھر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ لفٹ دوبارہ کھلی ہے اور ماہر فرید باہر نکلا ہے۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی اور قدرے جھنجھلاہٹ بھی۔ وہ کال پہ ڈرائیور کو کار تیار کرنے کا کہتے ہوئے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ یہ زارا کا پسندیدہ ریسٹورنٹ تھا۔ ٹیرس میں بچھے لمبے صوفے اور رنگ برنگے کشنز، ریلنگ سے دور تک پھیلا شہر، بوسفورس کا پانی اور اڑتے ہوئے بگلے دکھائی دیتے تھے۔ ایسی ایک صوفے پر زارینہ بیٹھی تھی، بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے، وہ دور دکھائی دیتے سرخ پل کو دیکھ رہی تھی جس کے نیچے سے 3 کشتیاں ایک ساتھ گزر رہی تھیں۔ اس شہر میں ایسے پل ایک سے زیادہ تھے لیکن سارے ایک جیسے لگتے تھے۔ ماہر دور سے اسے دیکھ کے ٹٹکا۔ بہت عرصے بعد اس نے زارا کو دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ دیکھا تھا۔ ڈھیلا ڈھالا سویٹر اور ٹائٹس پہنے وہ بال کیچر میں باندھے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ خطرے کا سرخ الارم اس کے ذہن میں جلنے بجھنے لگا۔ وہ تشویش سے اس کو دیکھتا قریب آیا۔ سب ٹھیک ہے زارا؟ تم نے اتنی جلدی میں بلایا؟ زارا نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں محترم تھیں اور ناک سرخ، شاید وہ روتی رہی تھی۔ ماہر کا سانس رک گیا۔ مالک ٹھیک ہے؟ اس کا پہلا دھیان اسی طرف گیا۔ زارا مسکرائی، آنکھوں میں نمی تھی۔ انہیں کچھ نہیں ہوا۔ پھر خیریت؟ وہ کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھا، غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ دوپہر میں؟ وہ بھی پبلک پلیس پہ؟ ہم شام کو آرام سے گھر پہ؟ زندگی میں ایک دفعہ تم اپنا وقت میرے لیے قربان کر سکتے ہو ماہر بے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ ماہر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ تمام، تم بولو، میں سن رہا ہوں۔ ٹھیک لگائی، ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھا اور آنکھیں چھوٹی کے بغور اسے دیکھنے لگا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، کچھ عجیب سا۔ میں چاہتی ہوں کہ آج تم میری بات سنو، درمیان میں مت بولنا کیونکہ میں ایک فیصلہ کر کے آئی ہوں۔
ماہر نے ہارن کھولے پھر واپس بند کر دیے. سر کو خم دیا. وہ سن رہا تھا لیکن سننے سے زیادہ وہ اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. میری فرینڈس کہتی ہیں کہ ماہر تمہارے لیے ایک ریڈ فلیگ ہے. وہ بھیگی آنکھوں سے ہنسی. وہ تکلیف میں لگتی تھی مگر میں یہ نہیں مان سکتی تھی کہ ماہر فرید ایسا ہو سکتے ہیں. لیکن وہ ٹھیک تھی. تم شاید کسی اور عورت کے لیے گرین فلیگ ہوگے لیکن تم میرے لیے سرخ جھنڈوں کا ایک کارنیول ہو. ویل تھینک یو. او مائی گاڈ سگما ماہر. مزہ آ گیا. ماہر کے تاثرات نہیں بدلے. ہمارا 7 برسوں کا ہے. ہم کزنز بھی ہیں اور دوست بھی. لیکن پتہ ہے میری تھیراپسٹ کہتی تھی کہ یہ دوستی میرے دماغ میں ہے صرف، ورنہ تم ہمیشہ میرے پاس اپنے قوم کے لیے آتے تھے. کسی کو لوکیٹ کرنا ہے تو زارا ہے نا، کسی سے پبلک ریلیشن قائم کرنا ہے تو زارا اس میں اچھی ہے. زارا میری کمپنی کا فیس ہے. زارا اور زارا کا سوشل نیٹ ورک. گردن افسوس سے دائیں بائیں ہلائی. میں ایک یک طرفہ دوستی کے ایلیوژن میں اتنے برس سے زندگی گزار رہی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا تم ایسے ہی ہو. تم انسانی جذبات کے اہل ہی نہیں ہو. جیسے بیربل کہتا ہے مشین، روبوٹ. وہ پھر سے ہنسی. اب وہ گردن موڑ کے پانی کو دیکھنے لگی. آنسو پلکوں پہ ٹکے تھے لیکن ابھی گرے نہیں تھے. بیربل کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے اوپر کرائسس آتا ہے میں چھوڑ کے تمہیں چلی جاتی ہوں. میں کرائسس سے ڈیل نہیں کر سکتی. وہ بھی درست کہتے ہیں. جب تم اسائلم میں گئے میں نے تمہیں چھوڑ دیا کیونکہ میں پتہ نہیں شاید میں یہی کرتی ہوں. کرائسس میں ہمیشہ تم سے اسپیس لے لیتی ہوں اور تم اب بھی یہی کرنے جا رہی ہو. اسے معلوم تھا بات کس طرف جا رہی تھی. زارا نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا. وہ اپنی روح میں کہے جا رہی تھی لیکن میں تمہارے لیے آ بھی چاہتی تھی. اپنا شہر چھوڑا، اپنی کمپنی چھوڑی، کیف کو جوائن کیا مگر پھر تم پاکستان چلے گئے. جب تم واپس آئے تو تم بدلے ہوئے تھے. میں سمجھی یہ سب کچھ ہلال کے لیے ہے اور شاید یہ تب ہلال کے لیے ہی تھا. لیکن پھر تم اس کے لیے جیل بھی گئے، اس کے شوہر سے مقابلہ بھی کیا. میں تب بھی سمجھی یہ سب ہلال کے لیے ہے. پھر تم کینیڈا گئے اور میں سمجھی تم پولیس سے بھاگ رہے ہو لیکن تم ہمیشہ اس کے پیچھے جاتے تھے. ماہر نے سینے پر بازو لپیٹ لی. چہرہ بالکل اسپاٹ ہو چکا تھا. مجھے لگا یہ میرا وہم ہے. تم ایسے انسان ہو ہی نہیں سکتے جو کسی کے لیے ایموشنلی اویلیبل ہو سکتا ہے. میری دوستیں کہتی رہی کہ تم میرے لیے دستیاب مرد نہیں ہو لیکن میں نے ہمیشہ کہا کہ تم مصروف ہو. تم ایسے ہی ہو. تمہارے پاس کیف کے سوا کسی کے لیے وقت نہیں ہوتا اور مجھے تم ایسے قبول بھی تھے. تم میرے پاس آئے، تم نے مجھے پرپوز کیا، میں نے پرپوزل قبول کیا. مجھے لگا شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں. اس نے چہرہ موڑ کے ماہر کو دیکھا. آنسو سرخ آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے تھے. لیکن پھر میں نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھا. ماہر کی گردن میں گلٹی سے ابھر کے ڈوب گئی. جب وہ کمرے میں آتی ہے تو تمہاری شخصیت بدل جاتی ہے. تمہاری آنکھوں میں چمک آتی ہے. تم اس کو دیکھتے ہو تو تمہیں آس پاس کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا. وہ جو کہتی ہے تم دھیان سے سنتے ہو. اس کے لیے تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے. مالا کا اس سب میں تمہیں کنفرنٹ نہیں کر رہی، کوئی الزام بھی نہیں لگا رہی. میں جانتی ہوں تم ایسے آدمی نہیں ہو جو کسی عورت کے ساتھ چیٹ کرے. لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مردوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں. ان میں ایک ساتھ ایک سے زیادہ عورتیں سما سکتی ہیں. لیکن اب میں تھک گئی ہوں ماہر. آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور گود میں ہاتھ رکھے سختی سے بھینچ رکھے تھے. میں نے جب تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم کوئی مشین نہیں ہو. تم ایک عورت کے لیے اس حد تک دستیاب ہو سکتے ہو کہ تم مجھے ڈنر پہ چھوڑ کے اس کی ایک آواز پہ چلے جاؤ. وہ ہمیشہ تمہیں بلائے گی اور تم ہمیشہ اس کے پیچھے جاؤ گے. پھر اس نے ہتھیلیوں کی پشت سے آنکھیں رگڑیں. اور اب تو میں یہ بھی جان گئی ہوں کہ تم مجھ سے شادی صرف بابا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے. پلیز انکار مت کرنا. میں 10 سال کی بچی نہیں ہوں. مجھے سب دکھائی دیتا ہے. ماہر نے تھوڑی جھکا دی. بے اختیار لب دانتوں سے کاٹے. ہم غلط وجہ کے لیے شادی کر رہے ہیں. میں ایک ایلیوژن کے پیچھے بھاگ رہی ہوں جو کبھی پورا نہیں ہوگا اور تم میرے بابا کو خوش کرنے کے لیے خود پہ ایک ایسا بوجھ ڈال رہے ہو جس کو تم نہیں اٹھا سکتے. ہم دونوں ناخوش رہیں گے. چند لمحے خاموشی سے کٹ گئے. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ
اس سے تھوک نکلا۔ اگلے الفاظ حلق سے باہر آنے کو تیار ہی نہیں تھے، لیکن آج اگر اسے انگلی حلق میں ڈال کے بھی ان کو باہر کھینچ کے نکالنا پڑتا تو وہ اس کے لیے تیار تھی کہ زارا نے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی سے انگوٹھی اتاری اور میز پر رکھی۔ ہیرے کے لکڑی سے ٹکرانے کی آواز پہ وہ چونکا، چہرہ اٹھایا، انگوٹھی کو دیکھ کے چہرے پہ زخمی پن ابھرا۔ زارا، میں ایسے نہیں چل سکتی، میں ایسے نہیں چل سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، آنسو برابر گرتے ہوئے گردن پہ لڑک رہے تھے۔ میں نے یہ رشتہ پوری ایمانداری سے کیا تھا زارا، لیکن تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تمہیں تکلیف دے رہا تھا، ہم غلط وجہ کے لیے شادی کر رہے تھے۔ پھر وہ رکا، جیسے ذہن نے کچھ سوچا۔ اس سب کی وجہ صرف یہی ہے، میرا رویہ۔ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اس کا چہرہ دیکھا، زارا کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ کیا یہ وجہ کم ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بلند ہوئی۔ یعنی کچھ اور تو نہیں ہے جو تم… میں یہ فیصلہ اپنے لیے لے رہی ہوں ماہر، مجھے اپنے بابا کے ساتھ ان کی زندگی کے آخری چند مہینے گزارنے۔ اس وقت میں نہ تو شادی کر سکتی ہوں نہ کچھ اور، تم نے ہی کہا تھا یہ۔ وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہارے ملکی کو ٹھیس پہنچی ہے کہ تم نے نہیں ایک لڑکی نے تم سے رشتہ توڑا ہے؟ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بس تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ زارا نے سر جھٹکا اور میز پر رکھے باکس سے چند ٹیشو نکالے۔ چونکہ چہرے پہ کچھ نہیں لگا تھا اس لیے بے دردی سے آنکھیں رگڑتی گئی۔ اور مالک؟ زارا نے جواب دینے کی بجائے بیگ اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بیٹھو زارا، اس بات کو مجھے جانا ہے، تمہارے وقت ڈے سے بہت سارا وقت لے لیا میں نے۔ اس نے سن گلاسز آنکھوں پہ لگا لیے اور میز کے پیچھے سے نکل کے آگے بڑھ گئی۔ اگر وہ کچھ دیر اور بیٹھی رہتی تو شاید وہ اس کے اندر تک جھانک لیتا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے زارا نے سیاہ شیشوں کے پار دکھائی دیتے ریستوران کو دیکھا۔ اگر بابا سمجھتے تھے کہ وہ ماہر سے اتنی آسانی سے دستبردار ہو جائے گی تو وہ بھول گئے تھے کہ وہ صرف زارا نہیں تھی، وہ عبدالمالک فرید کی بیٹی تھی اور اس کی ضد انہی کے جیسے تھی۔ اس پارک کے سارے درختوں پہ خزاں اتری تھی، جلی ہوئی گھاس پہ جگہ جگہ چومڑ کرتے بوڑھے پتے گرے تھے۔ کشمالہ ان پتوں پر پیر رکھتی قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ پارک کے سرے پہ ایک سنگی میز بنی تھی جس کے دونوں اطراف بینچ تھے۔ وہ دور سے زیاد کو وہاں بیٹھے دیکھ سکتی تھی۔ وہ کوہنیاں میز پہ رکھے سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا، وہ اس سے چند میٹر دور تھا۔ ہر قدم کے ساتھ مالا کا ذہن کسی البم کی طرح یادوں کے اوراق پلٹ رہا تھا۔ وہ ٹیرس پہ کھڑی براؤنی کھا رہی تھی اور وہ نیچے اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ نکاح نامے پہ دستخط کر رہی تھی۔ وہ مالدیپ کے ساحل پہ ننگے پیر چل رہے تھے۔ زیاد نے زور سے اس کا بازو جکڑا تھا اور اسے دیوار تک دھکا دیا تھا۔ وہ سرد کنٹینر کے فرش پر بیٹھی تھی اور وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے عین سامنے آ کے رکی، کوئی پتا جوتے تلے آ گیا، چڑ مڑ کی آواز آئی۔ زیاد نے چونک کے سر اٹھایا، اسے دیکھ کے بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زیاد نے نظریں جھکا دیں، ہاتھ سے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پہلے سے کمزور لگ رہا تھا، داڑھی بھی بڑھ گئی تھی۔ مالا نے کراس باڈی بیگ کندھے سے نہیں اتارا، نہ ہی کوٹ کا بٹن کھولا، بس اسی طرح سامنے بیٹھ گئی جیسے زیادہ وقت کے لیے نہ آئی ہو۔ آنے کے لیے شکریہ، میں تمہارے کہنے پہ نہیں آئی، تم میرے کہنے پہ آئے ہو۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زیاد نے آس پاس میں سر ہلایا۔ بدر کا کچھ پتہ چلا؟ میں بدر کے بارے میں بات کرنے نہیں آئی، اس کو میں ڈھونڈ لوں گی، میں اپنے اور تمہارے بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ زیاد کے لیے اس کے الفاظ غیر متوقع تھے، وہ بس ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ تم نے اس روز مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہیں کبھی معاف کر سکوں گی، اور مجھے لگا تھا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی کیونکہ تم نے مجھے اذیت دی ہے۔ زیاد کا سر جھک گیا، ایسے جیسے وہ کبھی اس کے سامنے چہرہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تم میری ماں کے قاتل بھی ہو اور میری سینٹی کے بھی۔ تمہارے دیے ہوئے زخموں کی وجہ سے میں پچھلے 5 سال سے شدید ٹراما میں ہوں۔ شوہر تو بیوی کو مار کے آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن ایبیوزڈ ہوئی عورت کو کئی برس لگتے ہیں ہیل ہونے میں۔ تمہاری وجہ سے میں نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر مرد کو دیکھ کر مجھے یہ خوف آتا ہے کہ اگر کہیں یہ بھی زیادہ سلطان جیسا نہ نکل آئے۔ تمہاری وجہ سے میں کسی مرد پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ وہ کسی غصے یا نفرت سے نہیں کہہ رہی تھی، وہ بہت آرام سے سادگی سے بتا رہی تھی۔ زیاد نے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے الفاظ تمہارے زخم نہیں بھر سکتے، لیکن میں دل سے پشیمان ہوں۔ میری زندگی بہت تاریک ہے، پچھتاووں میں گھری ہوئی۔ میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہوں اور کاٹتا رہوں گا۔ تمہیں کبھی بھی مجھے معاف نہیں کرنا چاہیے۔ مالا نے سر نفی میں ہلایا۔
میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد معافی بنتی نہیں ہے۔ لیکن وہ دھیرے سے مسکرائی، اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ پھر مجھے کسی نے یہ سمجھایا کہ دوسرے کے گناہ کا بوجھ میرے دل کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہم پرانے زخم یاد رکھیں گے تو نئی محبتوں کی جگہ دل میں کیسے بنے گی؟ وہ بول رہی تھی اور اس خزاں آلود دوپہر میں زیاد سلطان بس بیٹھا سن رہا تھا۔ میں تمہارے دیے زخموں کو جب تک معاف نہیں کروں گی وہ بھریں گے نہیں۔ میں 5 سال سے تمہارے دیے بوجھ اٹھا رہی ہوں اور اب میں ان کو اپنے دل سے اتارنا چاہتی ہوں۔ میری ہیلنگ کی کنجی یہی ہے۔ آنسو زیاد کے چہرے پہ پھسل کے بھری ہوئی شیف میں گم ہو رہے تھے۔ اس لیے آج میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تم واقعی بدل گئے ہو یا یہ بھی تمہاری کوئی نئی چال ہے، لیکن میں تمہارے عمل کی جواب دہ نہیں ہوں۔ میں صرف، مالا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، اپنے دل کے لیے ذمہ دار ہوں اور مجھے اپنے دل کو خالی کرنا ہے ہر قسم کے گرج سے، بغض سے، نفرت سے، دکھ سے۔ اس نے ہاتھ نیچے گرایا۔ وہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، لیکن کسی ملامت سے نہیں، صرف ترس سے، ہمدردی سے۔ آج میں تمہیں دل سے معاف کرتی ہوں زیاد، ہر اس چیز کے لیے جو تم نے میرے ساتھ کی، کیونکہ میرا دل پرانے دکھوں کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا۔ تم نے باقی دنیا کے ساتھ جو بھی کیا وہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کے لیے میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ زیاد کا چہرہ پھر سے جھک گیا۔ آنسو بہتے ہوئے تھوڑی سے میز پر ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اسے نہیں یاد اس نے ایسے خاموش انداز میں کبھی زیاد سلطان کو روتے دیکھا ہو۔ بس یہی بتانا تھا، تم میری کسی بد دعا کا حصہ نہیں ہوگے۔ مجھے تمہیں کوئی سزا ملتے نہیں دیکھنی، نہ میں چاہتی ہوں کہ میرا اور تمہارا کوئی حساب باقی رہے۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بالکل نارمل تھی، پرسکون۔ چند لمحے کے لیے بھیگی آنکھیں واپس خشک ہو چکی تھیں۔ زیاد نے گیلا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، اگر تم واقعی دل سے نادم ہو تو خود کو بدل لو، زندگی پھر سے شروع کرو اور اب کی بار اسے بہتر طور پہ گزارنا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وہ پلٹ گئی تو وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہاری زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا، بدل کے ملتے ہی تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گی۔ لیکن گھاس پر چلتی کشمالے رکی، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ لیکن واقعی میں اپنی زندگی کا ایک نیا صفحہ الٹا رہا ہوں، کلین سلیٹ۔ میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں۔ وہ جیسے ہچکچایا۔ کیا تم میری کتاب پڑھو گی؟ نہیں۔ کشمالہ مبین بہت سکون سے اس کی طرف پلٹی، انہی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ان نگاہوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نہیں پڑھوں گی۔ تمہارے زخموں کو دل سے اس لیے نکالا تاکہ تم میری کسی یاد یا کسی کتاب کا حصہ نہ رہو۔ زیاد کے چہرے سے لگتا تھا کسی نے دوسری دفعہ اسے قید خانے میں ڈال دیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں محبت کا الٹ نفرت ہوتی ہے، محبت کا الٹ انڈیفرنس ہوتا ہے، فرق نہ پڑنا، ایک دوسرے کے لیے بے معنی ہو جانا۔ جب تک نفرت تھی تو میری بد دعاؤں کا حصہ تھے، اب نہیں رہو گے۔ میرا دل سے آج تمہارے دیے دکھ خالی ہے۔ خدا حافظ زیاد سلطان۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ اب گھاس پر تیز تیز چلتی، وہ اس سے دور جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گیا اور سر میز پر رکھ دیا۔ پہاڑ کے کنارے کشمالہ رکی اور مڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سر ہاتھوں میں دیے رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ 5 سال بعد جیسے اس کا دل آزاد ہو گیا تھا، اتنا آزاد کہ اس لمبے چوڑے مرد کو روتے دیکھ کر بھی اسے کچھ محسوس نہ ہوا تھا۔ لکڑی کے گھر کے اس کمرے میں ایک واحد زرد لیمپ جلا تھا۔ مالک فرید آنکھیں موندے بستر پر لیٹے تھے۔ ان کے بیڈ کو حال ہی میں اسپتال کے بیڈ سے تبدیل کیا گیا تھا۔ ہاتھ کی پشت پر آئے میں لائن لگی تھی اور سٹینڈرڈ سے لٹکی ڈرپ قطرہ قطرہ جسم میں اتر رہی تھی۔ آہٹ پہ انہوں نے چونک کے آنکھیں کھولیں۔ چوکھٹ میں ماہر کھڑا تھا، کوٹ بازو پر ڈالے، بنا جوتوں کے۔ وہ یاسیت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے آبرو سے اشارہ کیا، اندر آ جاؤ۔ وہ سر جھکائی قدم قدم چلتا اندر آیا۔ اس کے قدم سست تھے، جیسے نڈھال ہو، شکست خوردہ ہو۔ نیم اندھیر کمرے میں بھی وہ اس کے چہرے پہ پھیلی ویرانی دیکھ سکتے تھے۔ وہ ان کے قریب کرسی کھینچ کے بیٹھا، گھٹنوں پر کونیاں رکھیں اور مٹھی ہونٹوں پر رکھے سر جھکا دیا۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے رہے۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے، پھر ماہر سیدھا ہوا۔ زارا نے، جانتا ہوں۔ ان کی سرد آواز پہ اس نے بے اختیار ان کا چہرہ دیکھا۔ اس چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا، سوائے ہلکی سی اکتاہٹ کے جو شاید تکلیف کا نتیجہ تھی۔ یہ فیصلہ تم لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، تب بھی کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا، اب بھی اپنی مرضی سے توڑ رہے ہو۔ ماہر نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے جواباً ایک سخت نظر اس پہ ڈالی۔
میں نے تمہیں وارن کیا تھا، تم جب اس کو اپنی زندگی میں دوبارہ شامل کرو گے تو تمہاری زندگی پیچیدہ ہو جائے گی۔ تم زارا سے اور کس چیز کی توقع کرتے تھے؟ ماہر کے کندھے ڈھلک گئے، اس نے سر جھکا دیا، آنکھیں بند کی، ہاتھ سے آنکھیں مسلنے لگا، وہ جیسے تھک چکا تھا۔ زارا کو یہ فیصلہ نہ کرنا پڑتا اگر تم چند مہینے پہلے ایک غلط فیصلہ نہ کرتے۔ ماہر نے دکھتی کنپٹی سے ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے فیصلے نے تمہیں ناخوش کیا ہے مالک؟ خوش تو میں اس فیصلے پہ بھی نہیں تھا جو تم لوگوں نے مجھ سے پوچھے بنا کیا تھا۔ وہ اسی تلخی سے کہہ کے سامنے دیکھنے لگے۔ وہ ناخوش نہیں تھے، تکلیف میں تھے۔ چند لمحے ایسی پسماندہ سی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میں ہمیشہ زارا کا خیال رکھوں گا۔ مالک فرید کے آئے ہوئے لائن لگے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش ہوئی۔ انہوں نے زور سے مٹھی چادر میں بینچ لی، چہرہ البتہ پرسکون رہا۔ میں صرف تم سے اتنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو تم ہمیشہ اس کی فیملی بنے رہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، کندھے بوجھل تھے، دل بوجھل تھا۔ وہ مالک کا سامنا کیسے کرے گا؟ یہی سوال اس کو صبح سے کھائے جا رہا تھا، لیکن یہ ملاقات اس کی توقع سے بہتر تھی۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا۔ زارا میری فیملی ہے اور میں اس کی فیملی ہوں، ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ مالک فرید نے اس بات پہ تبصرہ نہیں کیا، وہ اسی طرح دیوار پہ گرتے سائے دیکھتے رہے۔ میں زارا کے لیے، میرا مسئلہ اس وقت زارا نہیں ہے، زیاد ہے۔ انہوں نے ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی۔ کیا اس نے تم سے رابطہ کیا؟ ماہر نے اکتا کے کندھے اچکائے۔ ابھی تک تو نہیں، لیکن کرے گا۔ پہلی دفعہ مالک فرید کی آنکھوں میں تشویش سی ابھری۔ مالا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہی کہ وہ نادم ہے، اسے پچھتاوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تمہیں اس کے وغیرہ وغیرہ پہ یقین ہے؟ ماہر نے جیسے بدمزہ ہو کے ناک سے مکھی اڑائی۔ لوگ نہیں بدلتے۔ مالک فرید نے غور سے اسے دیکھا۔ لوگ بدل بھی سکتے ہیں، لیکن شاید تم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ تلخ ہوتے جا رہے ہو۔ ماہر نے پیچھے کو ہو کے ٹیک لگائی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور بہت فرصت سے ان کو دیکھا۔ زیاد کبھی نہیں بدلے گا۔ مالا اس کی ندامت پہ یقین کر سکتی ہے، میں نہیں۔ اور اگر تم غلط ہوئے، جیسے تم شاید سوزین کے بارے میں ہو، وہ اتنی بری نہیں ہے جیسے میں کل پیدا ہوا تھا۔ ماہر فرید کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مالک صاحب نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ یہ طے تھا کہ وہ خود کو ہمیشہ انسانوں کا بہترین جج سمجھتا تھا، وہ اس کی رائے کو نہیں بدل سکتے تھے۔ اگر زیاد واقعی نہیں بدلا تو اپنا انتقام لیے بغیر اس شہر سے نہیں جائے گا۔ میں زیاد سے نہیں ڈرتا۔ ماہر نے بیزاری سے کچھ کہتے کہتے رکا، ایک دم چونک کے مالک کو دیکھا۔ تمہیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا اور زیاد کا معاملہ ہے۔ تم مالک، اس نے دم بھی آبرو اٹھایا، تم زیاد والے معاملے سے دور رہو گے۔ عبدالمالک فرید اکتاہٹ سے کندھے اچکائے۔ میں کیوں اس معاملے میں پڑوں گا؟ یہ تمہاری اپنی پیدا کردہ پیچیدگیاں ہیں۔ ساتھ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائے۔ ان کی تکلیف جسمانی بھی تھی اور وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک گہری سانس ماہر کے ہونٹوں سے خارج ہوئی، کندھے نیچے گر گئے۔ پھر اسے یاد آیا، تمہارا کلینکل ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کی آواز پست ہو گئی۔ ہاں، دیکھتے ہیں۔ عبدالمالک فرید بڑبڑائے، اکتاہٹ بیزاری۔ ہو سکتا ہے یہ دوا ٹیومر کو شرنک کر دے۔ اگر مجھے دوا لگی، کیا معلوم وہ مجھے پلیسبو لگا دیں۔ پھر اچانک سے اسے چونک کے دیکھا، ماتھے پہ لکیریں ابھریں۔ اور میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں ماہر فرید، تم کسی بھی طرح میرے ٹرائل میں مداخلت نہیں کرو گے۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ ایسا سمجھتے ہو تم مجھے؟ اس نے افسوس اور تعجب سے مالک کو دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتے رہے، پھر اطمینان سے سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے رہا، چند روٹین کی باتیں کرتا رہا۔ وہ زارا کے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ سمجھ گیا تھا۔ جب وہ جانے کے لیے اٹھا تو انہوں نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اسی تشویش کی رمق دوبارہ دکھائی دی۔ احتیاط کرنا ماہر، وہ زیاد کی بات کر رہے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ زیاد سلطان سے نہیں ڈرتا تھا۔ ماہر کی کار کے انجن کی آواز انہیں کمرے میں سنائی دی تھی۔ پھر کار دور ہوتی گئی۔ تب انہوں نے گھنٹی بجائی۔ عمار تیزی سے کمرے میں آیا۔ جی سر۔ عمار نے پہلے کرسی درست جگہ پہ رکھی، پھر مؤدب سے ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ کیا تم زیاد سلطان کو لوکیٹ کر رہے ہو؟ عمار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جلد ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ مجھے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے زیاد سلطان اپنے سامنے چاہیے، زندہ سلامت۔ وہ بے چینی سے کہہ رہے تھے۔ عمار نے سر کو تسلیم دیا، پھر وہ تسلیم خم دیا، پھر وہ جھجکا۔
ماہر نے جاتے ہوئے مجھے تنبیہ کی تھی کہ اگر آپ کہیں تب بھی میں زیاد سلطان کی تلاش میں نہ نکلوں. وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس معاملے میں مداخلت کریں. عبدالمالک فرید نے ہلکے سے کندھے اچکائے. مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا. ماہر کی کار اس پہاڑی سے نیچے اتر کے سنسان سڑک پر تیز دوڑ رہی تھی. رات گہری ہو رہی تھی اور وہ علاقہ ویران تھا. ایک مخصوص مقام پہ پہنچ کے وہ کار رکی. وہاں پہلے سے ایک چھوٹی نیلی کار کھڑی تھی. ڈرائیور اردل باہر نکلا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا. نیلی کار کے ساتھ کھڑا شخص تیزی سے ماہر کے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھا اور دروازہ بند کر دیا. باہر سردی تھی اور کار اندر سے گرم تھی. تمہاری امانت. ماہر نے پیروں کے قریب پڑھا. چرمی بیگ اپنے اور نوالد کے درمیان رکھا. داڑھی والا نوجوان قدرے ہچکچایا. ایک نظر بیگ کو دیکھا جو بھرا ہوا تھا اور پھر ماہر کو جو اسے دیکھ رہا تھا. یہ قانوناً جرم ہے. میرا میڈیکل لائسنس معطل ہو سکتا ہے لیکن اس کے بدلے میں تم ساری عمر کے لیے مجھے خرید لو گے. اس نے اسبات میں سر ہلایا. بیگ کے سرے پہ ہاتھ رکھا. پھر تھوک نکلا. میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ عبدالمالک فرید کو پلیسبو نہیں اصل دوا لگے گی. لیکن ماہر بے وہ ہچکچایا. یہ دوا کا ٹرائل ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ اثر بھی کرے گی. ماہر کے چہرے پہ زخمی سا تاثر ابھرا. جانتا ہوں لیکن مجھے آخری کوشش کرنی ہے. اور اگر میں پکڑا گیا؟ کیسے پکڑے جاؤ گے؟ کیش دے رہا ہوں. کوئی ثابت نہیں کر سکے گا کہ ہمارے درمیان لین دین ہوا ہے. میل نرس نے سر ہلایا. بیگ تھاما اور دروازہ کھولنے لگا جب ماہر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. چونک کے پلٹا. اگر دوا نے کام نہ کیا اور مالک مر گیا تب بھی میں تمہارا مقروض رہوں گا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پورے یقین سے کہہ رہا تھا. نرس نے اسبات میں سر ہلایا. اگلے ہی لمحے وہ بیگ لے کر کار سے باہر جا چکا تھا. مالک بھی ایسا نہیں چاہتے تھے. فرباہر ڈرائیور اردل نے کار واپس سٹارٹ کرتے ہوئے افسوس سے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا. مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے اردل. وہ اب کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا. سیاہ آسمان دھیرے دھیرے برسنے لگا تھا. بارش ابھی تھمی تھی. بیلکنی شدید سرد تھی لیکن وہ پھر بھی ڈٹھائی سے وہاں بچھے کاؤچ پر بیٹھی تھی. اس روز کی نسبت آج اس نے گرم کپڑوں کی تہیں پہن رکھی تھیں. پیر میز پہ جما رکھے تھے اور اوڑھنی کمبل کندھوں کے گرد لپٹا تھا. وہ چھت پہ جھولتے بلب کی روشنی میں کتاب پڑھ رہی تھی جب برابر میں دروازہ سلائیڈ ہونے کی آواز آئی. مالا کی توجہ کتاب سے ہٹ گئی. رک کے آواز سننی چاہیے. اگر آج بھی ماہر کے ساتھ کوئی تھا تو وہ پہلی آواز سنتے ہی اندر چلی جائے گی. دروازہ سلائیڈ کر کے بند ہوا اور خاموشی. کرسی کھینچنے کی آواز. وہ بھی شاید بارش کے بعد کا آسمان، پانی اور اس کے کنارے کھڑی کشتیاں دیکھنا چاہتا تھا. چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے. وہ دونوں دیوار کے آر پار بیٹھے تھے ایسے کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے. دیوار سے آگے ریلنگ تھی. وہ چند قدم چل کے آگے کو جاتی تو اس کو دیکھ پاتی لیکن وہ وہاں سے نہیں اٹھی. کیسے ہو؟ اونچا سا پکارا. کرسی دھکیلی گئی. اٹھنے کی آواز. تیز قدم. پھر وہ ریلنگ کے ساتھ دکھائی دیا. گردن نکال کے جھانکتا. چہرے پہ حیرت تھی. یہاں سے آواز اس طرف جاتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا. کوئی ہمسایہ نہیں تھا اتنے عرصے سے. وہ ٹراؤزرز پہ سویٹر پہنے کھڑا خوشگوار حیرت سے بیلکنی کی ساخت دیکھ رہا تھا. وہ کاؤچ پر یوں نیم دراز تھی کہ پیر میز پر تھے اور کمبل سارے وجود کے گرد. میں نے پوچھا کیسے ہو؟ ریلنگ پر بازو رکھے کھڑا ماہر مسکرایا. کیسا لگ رہا ہوں؟ افسردہ، دکھی. اس نے کتاب نیچے کی پھر پیر اتارے. زارا نے مجھے انگوٹھی واپس کر دی. وہ جو کتاب رکھ کے اٹھ رہی تھی ایک دم ششدر رہ گئی. لمحے بھر کے لیے کچھ کہہ نہ سکی. کیا مطلب؟ اس نے رشتہ توڑ دیا ہے. وہ اب مالا کی طرف سے پلٹ گیا تھا اور اپنی ریلنگ پہ کوہنیاں جمائے یوں کھڑا ہو گیا کہ پشت اپارٹمنٹ کی طرف تھی اور چہرہ سامنے پانی کی طرف. کیوں؟ وہ اسی کے انداز میں آ کھڑی ہوئی. کوہنی ریلنگ پر رکھی لیکن رخ ماہر کی جانب موڑ لیا. دونوں کی بیلکنیوں کے درمیان 1 فٹ کا خلا تھا. ادھر پیر پھسلا اور نیچے کھائی. ایسا خلا جس کو پار کیا تو واپس آنا ممکن نہ تھا. اس نے چند وجوہات بتائیں. اس وقت مجھے یقین آ گیا. اب سوچو تو لگتا ہے کچھ مسنگ ہے. مالا نے تھوک نکلا. اور مالک صاحب؟ وہ اتنا دکھی نہیں تھا جتنا مجھے توقع تھی. جس کا مطلب ہے. ماہر نے گردن موڑ کے اسے غور سے دیکھا. کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتا. شاید اس کا تعلق اس بات سے ہے جو تم نے مالک کو کہی تھی لیکن میں تم سے نہیں پوچھوں گا. سارے سچ اپنے وقت پہ ہی کھل جاتے ہیں. مالا نے کندھے اچکائے اور سامنے دیکھنے لگی. پانی کے کنارے بندھے کشتیوں میں لگے کمکے روشن تھے اور فولڈنگ چیئرز پہ 2 بوڑھے آدمی بیٹھے پیالیوں میں قہوہ ڈیل رہے تھے. میں آج زیاد سے ملی. ماہر کے ابرو بے یقینی سے اٹھے. کیا اس نے تمہیں؟ تیزی سے کہنے لگا. جب میں نے اسے بلایا تھا ماہر، مجھے اس سے بات کرنی تھی.
بدر کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کی معافی قبول کرنے کے لیے وہ آپ کے پوری اس کی جانب گھوم گئی۔ اس نے پچھلی ملاقات میں مجھ سے معافی مانگی تھی، لیکن میں نے اسے اس کے لیے معاف نہیں کیا تھا، مگر آج میں نے اسے اپنے لیے معاف کر دیا۔ ماہر فرید کے چہرے پہ کڑواہٹ سے ابھری۔ ہاؤ سویٹ، یعنی تمہیں لگتا ہے وہ بدل گیا ہے؟ وہ بدلے یا نہ بدلے وہ اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے، اور میں اپنے دل کے لیے، مجھے اپنا دل ہلکا کرنا تھا، کیونکہ میں ایک بوجھ کے لیے جی رہی تھی۔ دوسروں کے لیے نفرت، غم، ان کے دیے ہوئے زخم یاد رکھنا، یہ سب بوجھ ہیں جو ہمیں موو آن کرنے نہیں دیتے۔ جب تک میں زیاد کو معاف نہیں کروں گی میرا دل سیاہ رہے گا۔ ماہر نے افسوس سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ ٹچنگ، لیکن وہ نہیں بدلے گا، یاد رکھنا میں انسانوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا۔ تم ایک دفعہ اس کے بارے میں غلط ہو چکے ہو جب تم نے کہا تھا کہ اس نے بدر کو اغوا کیا ہے اور کوئی نیا سرکار نہیں ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اوکے، ایک دفعہ غلط ہو سکتا ہوں، مانا کہ اس نے بدر کو اغوا نہیں کیا، لیکن ہر دفعہ میں غلط نہیں ہوں گا۔ وہ دونوں اب اپنی اپنی بیلکنی پہ ایک دوسرے کی طرف رخ کیے کھڑے تھے۔ اگر تمہیں اس کو معاف کرنا خوش کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں بدلے گا۔ تمہیں ایک نصیحت کروں ماہر؟ پلیز مت کہنا جو کہنے جا رہی ہو، یہ کہ تم بھی معاف کر دو۔ ماہر کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور ماتھے پہ تیوریاں درائیں۔ سوری مالا، لیکن میں زیاد کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میرے باپ کی تکلیف، میری ماں کا قتل، ہلال کی آنکھیں، میرے وہ اسائلم میں گزرے مہینے، میں کچھ نہیں بھولا۔ اور اتنا سب ہونے کے بعد تم مجھے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نگینہ یا زیاد کو معاف کر دوں، کیونکہ میرے زیاد سے حساب، میں ان کو معاف کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ پھر کس کو؟ اپنی ماں کو معاف کر دو۔ ایک لمحے کے لیے دونوں بیلکنیاں منجمد ہو گئیں، جیسے اندھے کی برف باری نے انہیں مجسم کر دیا ہو۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکا۔ اپنی ماں کو معاف کر دو ماہر، وہ اسی نرمی سے کہہ رہی تھی۔ ماہر نے چہرہ پانی کی طرف پھیر لیا۔ حلق میں گیلی گیند اکٹھی ہونے لگی جس نے اسے نیچے دھکیل دیا۔ سب اتنے عقل مند نہیں ہوتے کہ ریڈ فلیگس وقت پہ دیکھ سکیں۔ نہیں نظر آئے تمہاری ماں کو شمس کے ریڈ فلیگس؟ انہوں نے وہ کیا جو ان کو اپنے لیے بہتر لگا، جیسے میں نے کیا تھا، جیسے اکثر عورتیں اور مرد کرتے ہیں۔ مانا کہ انہوں نے تمہیں دکھ دیا، تمہارے باپ کو دکھ دیا، لیکن تم ان کو معاف نہ کر کے اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، معافی کی کیا بات ہے پھر؟ اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب بھی کشتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ گلہ ہو یا نہ ہو، تم نے انہیں معاف نہیں کیا۔ جس دن کر دو گے تمہارا دل بھی اتنا ہلکا ہو جائے گا جتنا میرا۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، وہ کچھ نہیں بولا۔ تب وہ کھنکاری۔ پرپل کیوں؟ ماہر نے چہرہ نہیں موڑا، لیکن وہ اس کی بے ساختہ مسکراہٹ دیکھ سکتی تھی۔ اور میں کیوں بتاؤں گا؟ کیوں نہیں بتاؤ گے؟ مادام، وہ اس کی طرف گھوما اور سوچ کے لفظ ادا کرنے لگا۔ آپ نے ابھی تک میری کرمزی عمارت کے لیے کچھ اچھا نہیں بنایا۔ کمبل لپیٹے کھڑی سرخ ناک والی لڑکی نے آبرو بینچ لیے۔ ہر چیز تمہارے لیے بزنس اسٹیل کی ہوتی ہے، اور آپ کو چاہیے کہ اپنی سائز کی ٹوپی خریدیں۔ اس کی تنگ ٹوپی کی جانب اشارہ کیا جس کا پم ہوا میں کھڑا تھا، البتہ ٹیگ شاید وہ اتار چکی تھی۔ خرید لوں گی جب تم میرے 535 لیرہ واپس کرو گے، آنکھیں گھما کے بولی اور گڈ نائٹ کہہ کے پلٹ گئی۔ وہ ہنس دیا اور جیب تک ہاتھ لے کر گیا، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ واپس نہیں آنے والی۔ دروازہ سلائیڈ ہو گیا اور وہ بیلکنی میں تنہا رہ گیا۔ 535 لیرہ۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس ریلنگ پہ جھک گیا۔ بارش سے گیلا شہر اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیف کی ایک بے رونق اور مصروف صبح تھی۔ آفس کیبنز میں نظر آتے سروں کی تعداد آج پہلے سے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ آج کسی کا بھی ورک فرام ہوم ڈے نہیں تھا۔ آج کے دن سب آفس آئے تھے سوائے ماہر فرید کے۔ وہ کسی کو صبح سے دکھائی نہیں دیا تھا۔ چند میں گوئیاں البتہ آفس میں گردش کر رہی تھیں۔ فائنانس والی اسمارا نے کہا کہ زارینہ فرید سے منگنی ٹوٹنے کے بعد وہ دل برداشتہ ہے اور کچھ عرصے کے لیے دنیا سے کنارہ کش ہو چکا ہے۔ لیڈ آرکیٹیکٹ بارش کا کہنا تھا کہ وہ مالک بے کی بیماری کی باعث مصروف ہے۔ البتہ کافی بوائے اوزان نے ایک شخص کو دانت نکالتے ہوئے خبر دی کہ ان کے سائیکوپیتھ باس کو بیربل کی بیکری پہ کسی لڑکی کے ساتھ زارا نے دیکھ لیا تھا، اور پھر کسی ریستوران میں جا کے منگنی کی انگوٹھی واپس کر دی اور کہا کہ دروازہ اس طرف ہے۔ غصے میں ماہر نے ساری بیکری کے عملے کو جاب سے فارغ کر دیا۔ اگر زارا نے اسے بیکری پہ دیکھا تھا تو منگنی ریستوران میں کیوں توڑی؟ کسی نے سنجیدگی سے اوزان سے پوچھا تو وہ ٹرے اٹھائے منہ بناتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سارے آفس کو اس کی منگنی ٹوٹنے کا علم کیسے ہوا؟
وہ جب اپنی خالی اسکرین کو دیکھ دیکھ کے بیزار ہو گئی تو کرسی کے پہیے دھکیل کے شبنم کے قریب لے گئی۔ اس نے اینک کے پیچھے سے مالا کو گھورا۔ بادشاہ کو اپنی اتنی خبر نہیں ہوتی جتنی درباریوں کو ہوتی ہے۔ پھر سوچ کے پین دانتوں میں دبایا۔ تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ میں اس کی سیکریٹری نہیں ہوں۔ بد مزہ ہو کے وہ واپس اپنے ڈیسک پہ چلی گئی۔ زارا سے منگنی ٹوٹنے پہ سب کی گوسپ اسے بری نہیں لگ رہی تھی۔ ہر قسم کی رائے اور اندازے سن سن کے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ پھر خود کو سرزنش کی، اف مالا کتنی بری بات ہے۔ تبھی فون زوں زوں کرنے لگا۔ بلاکڈ نمبر۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہی چاہتے تھے نا تم کہ ان دونوں کی منگنی ٹوٹ جائے؟ کان میں ایئرپورٹ گھساتے اس نے سیٹ پہ ٹیک لگائی۔ نہیں مالا، میں چاہتا تھا کہ تم اس کو بتاؤ۔ ایک ہی بات ہے، تم نے کہا تھا تم بدر کو۔ نا وہ جیسے مسکرا رہا تھا۔ ایسے صلح صفائی سے منگنی نہیں تڑوانی تھی میں نے۔ مجھے کیا اس چاہیے تھا؟ ڈرامہ، زارا کی حد تک۔ مگر تم نے اپنے حصے کی ڈیل پوری نہیں کی۔ مجھے معلوم تھا تم یہی کرو گے، تم اسے خود سے نہیں چھوڑو گے۔ تم بدر کی فکر نہ کرو، وہ بالکل ٹھیک ہے، ایک نرس اور نینی اس کے ساتھ ہیں۔ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی، چہرے پہ بے قراری امڑ آئی۔ وہ کھانا کھاتے ٹھیک سے؟ آنکھیں بھیگ گئیں۔ کھانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس بولتا نہیں ہے۔ آنسوں کا گولا اس نے جبراً حلق سے نیچے دھکیلا، پھر آواز دھیمی کی۔ یعنی تم اس کو نہیں چھوڑو گے؟ تم نے میری بات نہیں مانی۔ جب وہی ہوا ہے جو تم چاہتے تھے تو تم نے کچھ نہیں کیا، وہ درستی سے کہہ رہا تھا۔ زارا کو ڈر تھا کہ تم ماہر کو بتا دو گی۔ اس نے یہ اس لیے کیا تاکہ تمہارے پاس ماہر کو بتانے کی وجہ نہ رہے۔ وہ جیسے اس سے مایوس ہوا تھا اور کشمالہ مبین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ ایک ماں کو اس کے بچے سے الگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے آلیان۔ جانتے ہو ماں کس تکلیف سے گزرتی ہے؟ پلیز تم مجھے کسی گلٹ ٹرپ پہ نہیں بھیج سکتی، اور میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ میں ایک ماں کو اس کے بیٹے سے جدا نہیں کر سکتی، اسی لیے میں نے کل کبیرہ تائی کو کال کر کے بتا دیا کہ میں نے ان کے بیٹے کو ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ سانس تک نہ لے سکا۔ پہلے تو انہوں نے یقین نہیں کیا، مجھے جھوٹا اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، لیکن جب میں نے ان کو تمہارا اسکیچ دکھایا تو وہ پہچان گئی اور وہ اتنی خوش ہوئیں کہ میری مامتا کو بھی سکون آ گیا۔ گیس واٹ؟ وہ پہلی فلائٹ سے استنبول آ رہی ہیں۔ خاموشی، گہری خاموشی، اور پھر واٹ؟ اس کی دبی دبی گڑاہٹ سنائی دی۔ تمہارے پاس میرا بیٹا ہے تو میرے پاس تمہاری ماں ہے آلیان۔ مسکرا کے فون نیچے کیا اور کال کاٹ دی۔ کرسی پہ ٹیک لگائے اس نے دائیں بائیں گھمایا۔ پھر بہت دن بعد آج وہ ایسے کھل کے مسکرائی تھی، اور تبھی میسج ٹون بجی۔ ماہر فرید۔ بالآخر اس نے گہری سانس لے کر میسج کھولا۔ وہ باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک خستہ حال اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی۔ پشت پہ کھڑکیاں تھی جہاں تاروں پہ رنگ برنگے کپڑے لٹکتے دکھائی دے رہے تھے۔ بلڈنگ کے دامن میں کوڑے کے سیاہ بھورے نما شاپر بھرے ہوئے رکھے تھے اور دو تین بلیاں ان کے گرد منڈلا رہی تھیں۔ ایک گاربیج ٹرک قریب میں رکھا کھڑا باری باری کچرا دانوں کو اٹھا کے اندر انڈیل رہا تھا۔ ایک سفید ایس یو وی تیزی سے باہر پارک ہوتی دکھائی دی۔ نیلے کوٹ والی سوزین تیزی سے باہر نکلی، ریموٹ سے کار لاک کی اور بھاگتے ہوئے بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، وہ عجلت میں زینیں چڑھ رہی تھی۔ مطلوبہ فلور تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ پرس کنگالنے لگی۔ ایک چابیوں کا گچھا باہر نکالا، 3 زینے مزید عبور کیے اور پھر رک گئی۔ زینوں کے درمیان ساخت جامت وہ بھلائی زینے پر بیٹھا تھا، لمبا گرے کوٹ پہنے، فرصت سے ایک بوٹ نچلے اور ایک بوٹ اس سے نچلے زینے پر جمع تھا۔ کمر دیوار سے لگائے، انگلیوں میں سلگتا ہوا سگار تھا۔ ماہر بے، آپ؟ سوزین کی رنگت سفید ہونے لگی۔ ہاں میں، اوہ سوری۔ اس نے سگار کا جلتا حصہ ننھی ڈبی میں جھٹکا۔ تمہیں شاید گیس کمپنی نے کال کی تھی، گیس لیکیج کی بدبو آئی تھی انہیں۔ ڈونٹ وری، غلط فہمی ہوئی تھی ان کو۔ سوزین کا چہرہ گلابی ہونے لگا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز حلق سے گڑاہٹ کی صورت نکلی۔ ریئل اسٹیٹ۔ سیڑھیوں پر بیٹھا آدمی مسکرایا۔ سوزی نے لب بینچ لی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے۔ تمہارے اندر بہت صبر ہے سوزین، لیکن میرے بھائی کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم کھل کے بات کر لیں۔
اس نے گردن موڑ کے پیچھے دکھائی دیتے اپارٹمنٹ کے دروازے کو دیکھا۔ یہ تمہارا اصل اپارٹمنٹ ہے، کرائے کا اپارٹمنٹ، کیونکہ اس سے زیادہ تم افورڈ نہیں کر سکتی تھیں۔ تمہاری پریکٹس تمہارا لائف سٹائل قائم رکھنے کے لیے ناکافی ہے۔ تمہارے باپ نے ساری عمر ایمانداری سے نوکری کی، اس نے کچھ نہیں چھوڑا تمہارے لیے۔ سوزی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتی خاموشی سے سنتی گئی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تم نے یہ اپارٹمنٹ بیربل کو نہیں دکھایا۔ بیربل کو تم ہمیشہ اپنی دوست کے اپارٹمنٹ لے کر جاتی ہو، وہی دوست جو کمیشن پہ ہائی اینڈ بیگز بیچتی ہے۔ اس اپارٹمنٹ میں صرف تمہارے 2 بیگز ہیں، اصلی بیگز، لاکھوں کی مالیت کے بیگز، اسی لیے تم گیس لیکیج کا سن کے چلی آئیں۔ ان بیگز کے سوا تمہارے سارے بیگز اور جیولری رینٹ کی ہوتی ہے۔ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ مجھے ثابت نہیں کرنا، نہ میں اس گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ مجھے صرف تمہیں یہ بتانا تھا کہ میں تمہاری اصلیت سے جانتا ہوں، کیونکہ اب میں تمہارے ڈرامے سے تنگ آنے لگا تھا۔ اور جانتی ہو مجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ اسی طرح دیوار سے ٹیک لگائی مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہارے باپ کی وجہ سے۔ وہ مالک کا دوست تھا، اچھا آدمی تھا، وہ تمہارا یہ لائف سٹائل افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس لائف سٹائل سے تمہیں کسی مرد نے متعارف کروایا تھا، بعد میں اس مرد نے تمہیں چھوڑ دیا ہوگا، سو تمہیں پھر سے ایک مرد چاہیے تھا جس کی وجہ سے تمہارا لائف سٹائل قائم رہ سکے۔ سوزین نے پرس میں ہاتھ ڈالا، ایک چنگم نکالی اور لبوں میں رکھی، پھر اسے چباتے ہوئے مائر کی آنکھوں میں خاموشی سے دیکھے گئی۔ انسان نہیں بدلتے، تم وہی سوزین ہو جس نے میرا کیس لڑا تھا، اور مجھے یاد ہے ہم کیس کے لیے کئی گھنٹے کام کرتے تھے، لیٹ نائٹ میٹنگز، اگلی پیشی کی تیاری۔ میں کچھ بھی نہیں بھولا، تم مجھے بھی ہنٹس دیتی تھی، اور میں نے بہت شائستگی سے معذرت کر لی تھی کیونکہ میں وہ مرد نہیں بن سکتا تھا، سو تم کسی اور کی طرف چلی گئیں۔ اس وقت بیربل کے پاس اس کی دولت نہیں آئی تھی، تب وہ کسی کام کا نہیں تھا، اب ہے۔ سو واٹ، اگر میں امیر نہیں ہوں؟ وہ چنگم چبانا روک کے مسکرائی۔ بیربل کو مجھ سے پیسے نہیں چاہیے ہیں، اور میں نے پری نپ سائن کیا ہے، جیسے یاد دلایا، اور اسی سے میں سمجھ گیا تھا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تمہیں طلاق لے کر دولت کے 2 حصے نہیں کرنے، تمہیں اس شادی کے دوران ہی زیادہ سے زیادہ اپنے اثاثے نام کروانے ہیں۔ اگر پری نپ سائن نہ کیا ہوتا تو بیربل کو چھوڑنے کے بعد تمہیں ہر اس چیز کے 2 حصے کرنے ہوں گے جو وہ بے وقوف تمہارے نام لگاتا جائے گا۔ کون کس کے احساسوں کے پیچھے ہے، یہ وقت بتائے گا۔ وہ بہت تیزی سے سنبھل گئی تھی، البتہ اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ آپ کو اس کیس کی باتیں یاد ہیں تو مجھے بھی یاد ہے کہ آپ نے بیربل کے نام پراپرٹی خریدی ہوئی ہے ٹیکس بچانے کے لیے، خود اس کو بھی نہیں معلوم کہ اس کے نام کیا کیا ہے۔ ماہر کی مسکراہٹ سمٹی، سگار کا سرا زمین سے مسلا۔ یقیناً شادی سے پہلے تم نے اس کی تمام پراپرٹی کی تفصیلات نکلوائی ہوں گی۔ A girl has to do her homework۔ اسے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ اور وہ میرا شوہر ہے، آپ ہمیں الگ نہیں کر سکتے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جانتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ کیا؟ اگلے ہفتے میری برتھ ڈے ہے، اور اسے مجھ سے کچھ دن پہلے پوچھا تھا کہ مجھے کیا چاہیے۔ وہ اب ایک لٹ کو انگلی پر لپیٹ رہی تھی، اور میں نے اسے بتایا کہ مجھے نشان تشی میں ایک پریمیم لوکیشن پہ اپنا آفس بنانا ہے، میری اپنی لا فرم۔ سوزی نے مسکرا کے کندھے اچکائے، وہ دونوں ابھی تک زینوں کے درمیان کھڑے تھے۔ اس میں غلط کیا ہے ماہر بھائی؟ وہ اپنی بیکری مجھے گفٹ کر رہا ہے، اور میں اس میں اپنی لا فرم بنانے جا رہی ہوں۔ اب صرف انٹیریئر کے لیے مجھے اچھا سا نقشہ چاہیے۔ آپ کی فرم کا کوئی آرکیٹیکٹ ہیلپ کر دے گا نا؟ فیملی ڈسکاؤنٹ۔ 2 دفعہ پل کے جھپکائیں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہا، اس کی ٹون، اس کے کھڑے ہونے کا انداز سب بدل گیا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو اس کی وکیل تھی، اور جس کی شخصیت کو وہ بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ تم نے کبھی ان اٹینشنل بلائنڈنس کے بارے میں سنا ہے؟ آپ بتا دیں۔ جب انسان دور کی چیزوں پہ اتنا فوکس کرے کہ سامنے کی شے دکھائی نہ دے۔ وہ سگار قریب رکھے ٹریش کین میں اچھالتا اور کھڑا ہوا کوٹ جھاڑا۔ میں جانتا تھا شادی سے پہلے تم نے بیربل کے نام موجود تمام اثاثوں کی لسٹ نکلوائی ہوگی، ساری کیلکولیشن کر کے شادی کی ہوگی، لیکن تمہاری ان اٹینشنل بلائنڈنس، ادھم توجہی کے باعث اندھے پن نے تمہیں ایک چیز کے بارے میں کبھی سوچنے ہی نہیں دیا۔ زینے اتر کے وہ اسے زینہ نیچے جا رکا، وہ دونوں برابر کھڑے تھے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بیکری بیربل کی نہیں ہے۔ سوزین کے آبرو نہ سمجھی سے کٹ ہوئے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی بیکری میرے نام پہ تھی، کیونکہ وہ بیربل نے اس وقت بنائی تھی۔
جب اس کو اس کے حصے کی جائیداد نہیں ملی تھی۔ اس میں ابتدائی انویسٹمنٹ میں نے کی تھی اور اسے اپنے نام پہ رکھا تھا۔ اس کا خسارہ بھی کئی دفعہ میں نے پورا کیا تھا۔ سوزی پلک تک نہ جھپک سکی۔ تم نے ہر چیز چیک کروا لی سوائے بیکری کے، کیونکہ اس کا نام بیربل کی بیکری ہے۔ تمہیں لگا وہ قانونی طور پہ بھی اسی کے نام ہوگی۔ سوزی نے تھوک نکلا، جبرن مسکرائی۔ پھر کیا ہوا؟ آپ بیربل کے سامنے برا نہیں بننے جائیں گے۔ آپ کے ایک دستخط سے وہ اس کی ہو جائے گی۔ اچھا ہاں نا، وہ آپ کے سامنے کاغذات رکھے گا، اور اگر آپ نے سائن نہ کیے تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ یہی کہ بیربل کی دولت کا لالچ آپ کو ہے۔ میں نے بیکری بیچ دی ہے۔ سوزین کا منہ کھل گیا، شوق، صدمہ۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی، لیکن وہ زینے اترتا نیچے جا رہا تھا۔ وہ اتنی پریمیم لوکیشن پہ تھی، آپ اسے کیسے بیچ سکتے ہیں؟ وہ تیورا کے گھومی۔ بیچ دی، بات ختم، خلاص۔ اس نے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ہلایا اور زینے اترتا گیا۔ وہ بے جان سی اسی زینے پہ بیٹھتی گئی، آنکھیں آنسو سے بھر رہی تھی، سر بار بار نفے میں ہلا رہی تھی۔ وہ اپنی سیاہ کار کا ڈرائیونگ ڈور کھول رہا تھا جب احساس ہوا کہ پیچھے کوئی ہے۔ ایک دم سے وہ گھوما۔ بلڈنگ کے ٹریش کین کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے زیاد سلطان کھڑا تھا، جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر پر پی کیپ پہنے بڑھی شیو کے ساتھ وہ مختلف لگ رہا تھا۔ فائنلی وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھ سے بھی معافی مانگنے آئے ہو؟ تنزیہ اونچا سا پکارا۔ زیاد قدم قدم چلتا اس کے عین سامنے آ رکا، پھر مسکرایا۔ وہ اس مسکراہٹ کو پہچانتا تھا۔ وعدہ یاد کروانے آیا ہوں ماہر بے۔ ایک لفظ پہ زور دیا۔ وہ ان آنکھوں کی چمک بھی پہچانتا تھا۔ کون سا وعدہ؟ وہ ہاتھ کھلے کار ڈور پہ ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ برسوں پہلے اس کاٹیج کے کنارے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری زندگی میرے ہی ہاتھوں ختم ہوگی، یاد رکھنا۔ اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گیا۔ تمہیں میرے سارے ایڈریسز معلوم ہے زیاد، میں یہی ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ اس نے پیچھے سے پکارا۔ زیاد رکا نہیں، تیز تیز قدم چلتا آگے بڑھ گیا۔ وہ زخمی سا مسکرا دیا۔ کہا تھا نا مالا، ماہر فرید لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا۔ اب اسے مالا کو میسج کرنا تھا۔ نیچے لابی میں آئی اور دائیں بائیں دیکھا، ماہر وہاں نہیں تھا، مگر وہ اسے جلد ہی دکھائی دیا۔ شیشے کی دیوار کے پار اس کی سیاہ کار پارکڈ تھی اور وہ اسے ٹیک لگائے کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ سرمئی کوٹ کی جیبوں میں تھے اور ہاتھ شیو قدرے بھرے ہوئے تھے۔ ماہر؟ وہ کوٹ پہنتے ہوئے باہر نکلی، بال پیچھے سے کوٹ کے اندر چھپ گئے۔ ماہر نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرایا، اسے ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ وہ مفلر کو گردن کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور دوپہر کے باوجود شام کا گمان ہوتا تھا، اوپر سے سردی۔ آج میں ایک دن میں 2 دفعہ درست ثابت ہوا ہوں، اور یقیناً اس وقت تمہاری ایگو آسمان کو چھو رہی ہوگی۔ وہ ہنس دیا، پھر سر جھٹکا۔ نیور مائنڈ، مجھے باہر کیوں بلایا؟ میں اندر اتنی اچھی گوسپ انجوائے کر رہی تھی۔ معلوم ہو گیا ان سب کو۔ افسوس بھری نگاہ کیف کی عمارت پہ ڈالی۔ کیا تم بھی سارے عملے کو اب معطل کر دو گے؟ اس نے ہنس کے سر جھٹکا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ خیر، میں نے تمہارے 535 لیرہ دینے تھے۔ اف ماہر، بہت ہو گیا، بس۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ کار کا دروازہ کھولے ڈیش بورڈ سے کچھ نکال رہا تھا، ایک ربن میں لپٹی فائل۔ یہ کیا ہے؟ اس نے چمبے سے فائل پکڑی۔ میں نے 535 لیرہ کے بدلے تمہیں بیکری بیچ دی ہے۔ مالا نے کرنٹ کھا کے اسے دیکھا، آنکھیں بے یقینی سے کھلی رہ گئیں۔ کیا؟ میرے ایک دستخط نے تم سے تمہاری بیکری کا خواب چھین لیا تھا، میں تمہیں وہ واپس کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ یک ہوتے ہاتھوں میں فائل پکڑی ششتر سی کھڑی تھی۔ اس فائل کا رنگ جامنی تھا۔ جاری ہے، مالا کی سیکنڈ لاسٹ قسط آپ اگلے ماہ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، میں آپ لوگوں کو کل ہی سنا دوں گی، ڈونٹ وری۔ یہاں پر مالا کا 3rd لاسٹ چیپٹر اینڈ ہوا، اور کل سے انشاءاللہ 2nd لاسٹ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کے بارے میں اگر بات کریں گائز، تو آج کے ایپیسوڈ میں بہت سی چیزیں اچھی ہوئی ہیں، بہت سی، مطلب پڑھتے ہوئے بہت مزہ آ رہا تھا۔ لائک زارا کی انگیجمنٹ ٹوٹ گئی، مجھے بہت مزہ آیا، اور ماہر نے کنفیس کر دیا۔ وہ پڑھ کر بھی پہلے تو مجھے ماہر پہ غصہ آ رہا تھا، بٹ چلو جو ہوا اچھا ہی ہوا۔
وہ بھی اچھی چیز ہو گئی تھی. لیکن ہاں اور کیا ہوا تھا، اور ہاں مالا جو کھلے دل سے مسکرائی تھی، آلیان کو جو اس نے بھائی اس کے اوپر بم پھاڑا ہے کہ کبیرہ کو اس نے بلا لیا استنبول، وہ بھی بہت اچھی چیز تھی. اور سوزین ایکسپوز ہو گئی، او مائی گاڈ یہ بھی بہت اچھی چیز تھی. بٹ آخر میں جو چیز ہوئی ہے نا، اس چیز نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے. یہ آدمی، یہ کالا آدمی کبھی نہیں بدلے گا. زیاد سلطان یار، اوہ گاڈ، مجھے تو ٹراما کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ مجھے ٹراما دوبارہ ملے گا. میں پہلے یہ پڑھ چکی ہوں ناول، تب بھی میں بہت شدید ٹراما میں رہی تھی. بٹ اب کیا کر سکتے ہیں، یہ ناول پڑھنے کا فیصلہ جب کیا تھا تبھی پتہ تھا، بٹ اسٹل میں نے پڑھا. اور اچھا میں بار بار کہہ چکی، جن لوگوں کو ٹراما کا نہیں پتہ وہ کائنڈلی پتہ نہ بھی کریں، کیونکہ اب تھوڑے سے دن رہ گئے، اس کے بعد آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں تو مجھے تو نہیں پسند ٹراما، مطلب ٹراما لینا نہیں، وہ تو خیر بنا خواہش کے ہی مل جاتا ہے، بندہ کیا کرے. میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے اسپوائلرز لینا نہیں پسند، تو آئی ہوپ آپ لوگ بھی نہ لیں. اور میں آپ کو دے بھی نہیں رہی اس لیے کیونکہ میں خود نہیں پسند کرتی اسپوائلر لینا، کیونکہ اس سے جو ہے وہ پھر سارا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے. تو اچھا اب اور کیا رہ گیا، ہاں بس اب یہیں تک تھا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.